بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا فرماتے ہیں علماء کرام اور مفتیان کرام اس مسئلے میں کہ گاؤں کی مسجد کے کسی نے مسجد کے پیش امام کے لیے جگہ دی اور جگہ پر مکان بنانا عشر اور زکوٰۃ کے پیسوں سے مکان بنانا ٹھیک ہے؟ اور دوسرا سوال کیا اگر مکان کوئی زکوٰۃ اور عشر کے پیسوں سے خرید کر دے مسجد کے پیش امام کے لیے جائز ہے؟ اور بعد میں جو امام بھی آئے وہ اسی جگہ میں رہیں، کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، زکوٰۃ کے لیے جو ایک بنیادی شرط ہے وہ ہے تملیک۔ تملیک کا مطلب ہوتا ہے مالک بنانا کسی کو۔ تو جہاں پر تملیک کی شرط پائی جائے گی وہاں پر زکوٰۃ ادا ہوگی، اگر تملیک کی شرط نہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی مستحق شخص ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو کوئی مکان بنا کر دیتا ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے، اس کو مالک بنا دیتا ہے تو یہ جائز ہے، زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی، وہ مالک بن جائے گا، مکان اسی کا ہوگا۔ پھر اب اسی کی مرضی ہے اس میں رہیں، اس کو بیچیں، کسی کو ہبہ کر دی، کسی کو گفٹ کر دی وغیرہ ذالک کا۔ لیکن مکان بنانا اس لیے اس طور پر کہ بس وہاں پر جیسے یہاں پر پوچھا گیا کہ امام صرف وہاں پر رہیں، وہ مالک نہیں ہے، وہ چلا جائے، کوئی اور مسجد کا امام بنایا گیا کسی اور کو، وہ آ کر اس میں رہیں، تو چونکہ اس میں تملیک کی جو بنیادی شرط ہے وہ نہیں پائی جا رہی، اس لیے اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ دونوں الگ الگ مسئلے ہیں۔ زکوٰۃ مکان بنا کر دے دینا، مالک بنا کر دے دینا ٹھیک، لیکن صرف رہائش کے لیے مکان بنانا زکوٰۃ کے پیسوں سے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ رات کو ماں کے نیچے آگ کے فوت ہو گیا، یہ قتل کی کون سی قسم ہے اور ماں پر کیا واجب ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ چرچ کا کاروبار کرنا یا نکاح کرنا کیسا ہے؟ پہلا سوال کہ اس طرح کوئی بچہ جو ہے نا وہ ماں کے نیچے آ کر مر جائے، اس طرح ہوتا رہتا ہے، رات کو پتہ نہیں چلتا، نیند کی حالت میں ماں ہوتی ہے، بچہ نیچے آ جاتا ہے، ظاہر ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، مزاحمت بھی نہیں کر سکتا، اتنی مزاحمت نہیں کر سکتا کہ جس سے ماں بیدار ہو جائے، وہ مر جاتا ہے۔ تو اس صورت میں اس کو کہتے ہیں قتل جاری مجرا خطا۔ جاری مجرا خطا اسی قتل کی قسم ہے۔ اس میں کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، دیت بھی واجب ہوتی ہے۔ کفارہ بھی دینا پڑے گا، ادا کرنا پڑے گا، اور دیت بھی دینا پڑے گی۔ کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے ماں کو، ماں کے نیچے آ کر فوت ہوا ہے، باپ کے نیچے آ کر فوت ہوئے تو باپ کو رکھنے پڑیں گے، 60 روزے شروع میں ماں کو رکھنے پڑیں گے مسلسل۔ اگر درمیان میں ایک آدھ روزہ بھی چھوڑ دیا، مثلا 30 روزے رکھ لیے پھر ایک روزہ چھوڑ دیا کسی بغیر عذر کے، یا کوئی بیماری آ گئی، حیض حیض کے علاوہ کوئی اور بیماری آ گئی، اس کی وجہ سے چھوڑ دیا، تو اب پھر نئے سرے سے روزے رکھے جائیں گے۔ یہ جو ایک ماہ رکھے تھے یہ جو ہے نا وہ کالعدم ہوں گے، ان کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ البتہ جو حیض کے دن ہوئے وہ مستثنی، اگر حیض درمیان میں آ جائے تو حیض کے دنوں میں روزہ چھوڑ دے، اس کے بعد فوراً جو ہی حیض ختم ہو جائے فوراً اگلے دن سے روزے شروع کر دے، تو یہ جو حیض کی وجہ سے انقطاع آیا ہے اس کی وجہ سے فرق نہیں پڑتا، تسلسل میں تسلسل باقی ہے۔ تو ایک تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، 60 روزے جو ہے رکھنا پڑے گا۔ دوسری بات دیت واجب ہے، دیت 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 10,000 جو ہے نا وہ درہم، 30.618 کلو جو ہے نا وہ گرام جو ہے نا وہ کیا نام ہے چاندی، اس حساب سے جو ہے نا وہ دیت ادا کرنے پڑے گی۔ اب ظاہر ہے کہ صورت میں یہ جو بچہ فوت ہوا ہے ماں کے نیچے آ کر، یہ جو دیت ہے یہ تو ماں پر واجب ہے، ماں ادا کرے گی، لیکن اس کے ورثاء کو جو ہے نا وہ حصوں کے شرعی حصوں کے حساب سے جو ہے نا وہ دیت دی جائے گی، جس کا جتنا شرعی حصہ بنتا ہے اس حساب سے دیت دی جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر والد صاحب جو ہے نا وہ
اگر زندہ ہے تو والد صاحب ہی وارث بنے گا، بہن بھائی اس کے وارث نہیں بنیں گے. جب باپ آ جائے تو پھر بہن بھائی جو ہے نا وہ محروم ہے. باقی اس کی بیوی بچے تو ہیں نہیں کہ وہ وارث بن جائے، چھوٹا بچہ تھا، باپ ہی وارث بنے گا. تو اب اصل یہ ہے کہ باپ کو دیت دینے پڑے گی، لیکن اگر وہ معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے. باپ معاف کر دے کہ میں نہیں دیت لینا چاہتا تو ٹھیک ہے، دیت معاف ہو جائے گی. اگر اس کا باپ نہ ہو، باپ فوت ہو چکا ہو اس سے پہلے، تو اگر اس کے بھائی ہیں بہنیں ہیں تو اب وہ جو ہے نا اس کا عصبہ بنیں گے. اب پھر وہ ان کو دیت ادا کرنی پڑے گی. للذکر مثل حظ الانثیین کے بھائی کو 2 حصے، بہن کا 1 حصہ. اگر وہ معاف کرنا چاہیں تو وہ معاف بھی کر سکتے ہیں. دوسرا سوال جو کیا چرس کا کاروبار، تو چرس وغیرہ بھنگ کا کاروبار اس کو کاشت کرنا اس کو فقہاء نے کہا جائز ہے، اس لیے کہ ان کا جائز استعمال بھی ہے. چرس افیون وغیرہ جائز استعمال ہے، بیماری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے چونکہ جائز استعمال ہے اس لیے اس کا کاروبار، جس چیز کا جائز استعمال ہو اس کا کاروبار بھی جائز ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ اگر چونکہ اس کا استعمال زیادہ نشے کے لیے ہوتا ہے، اچھا استعمال اس کا کم ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی اور کاروبار کیا جائے، لیکن یہ بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو جائز ہے. ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک امام صاحب نے مغرب کی 3ری رکعت میں بیٹھنے کے بعد 4تھی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر یاد آنے پر 4تھی رکعت کے قیام سے لوٹ آئیں لیکن آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا، تو نماز کا کیا حکم ہے اگر وقت گزر گیا ہو؟ 4تھی رکعت کے لیے جب وہ کھڑے ہو گئے، 4تھی رکعت کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن کھڑے ہو گئے اور رکوع سے پہلے واپس آ گئے وہ، تو اب اس نے کیا کیا جی، جو آخری قاعدہ کرنا تھا وہ اس نے نہیں کیا، اس کو لیٹ کر دیا، اس کو مؤخر کر دیا، تو اس کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو واجب تھا. سجدہ سہو اس نے نہیں کیا، تو سجدہ سہو نہ کرنے کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ تھی. وقت کے اندر تو واجب الاعادہ ہے، اور بہتر یہ کہ وقت کے بعد بھی اس کا اعادہ جو ہے نا وہ کیا جائے. تو لہٰذا جو نماز جو ہے نا وہ اس طرح پڑھی گئی ہے اس کا اعادہ کرنا، وقت کو اگر گزر گیا ہو تو بعد میں بھی اس کا اعادہ کرنا چاہیے، یہ بہتر ہے. ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ نماز فجر سے پہلے تحیۃ الوضو پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ جب صبح صادق کا وقت داخل ہو جائے تو صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک نوافل نہیں پڑھ سکتے. نوافل پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. تحیۃ الوضو بھی چونکہ نفل ہے اس لیے تحیۃ الوضو بھی نہیں پڑھ سکتے. باقی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز فجر سے پہلے بھی، نماز فجر کے بعد بھی، لیکن نوافل جو ہے وہ پڑھنا جائز نہیں ہے. تو لہٰذا تحیۃ الوضو پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.